الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا اور لامحدود درود پاک آقا انعامدار حضور مدنی تاجدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امت مصطفیٰ پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، اور بالخصوص ملک پاکستان کے اندر اللہ امن و سلامتی عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت کا ذکر جو ہے وہ اس کا بیان کرنا شروع کیا تھا، لیکن وقت کی تنگی کے پیش نظر گفتگو مکمل نہ ہو سکی. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے انبیاء کرام جنہوں نے دین کو اس دنیا کے اندر پھیلایا، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، ان کو تبلیغ حق کے راستے میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور سب سے زیادہ مشکلات جو تھی دین کے معاملے میں، تبلیغ کے معاملے میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو برداشت کرنا پڑی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اہل مکہ نے، مشرکین مکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے، کفار و مشرکین ان پر بھی ظلم و ستم کرتے اور ان کو بھی تکلیفیں پہنچاتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی خاطر، دین کی تبلیغ کی خاطر، جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے باہر نکل کر طائف کے اندر گئے اور طائف والوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام سنایا، تو ان لوگوں نے اوباش قسم کے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کیا، آپ کو پتھر مارے، جسم نازنین، وہ جسم مقدس کہ جس جسم کو تکلیف ہو تو رب بھی گوارا نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راتوں کو قیام کرتے ہیں، اپنے رب کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، پاؤں سوج جاتے ہیں، تو رب کو اتنی بھی تکلیف گوارا نہ ہوئی کہ میرا محبوب جو ہے وہ اتنی بھی تکلیف برداشت کرے، میرے محبوب کے پاؤں مبارک پر ورم آ جائے، رب اتنی بھی تکلیف برداشت نہیں کرتا. خلاق کائنات وحدہ لا شریک نے قرآن نازل فرما دیا. رب العالمین حکم الحاکمین نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا،
فرمایا میرے محبوب کریم راتوں کو میری یاد میں، راتوں کو میری عبادت میں، ساری رات کھڑے ہو کر میری عبادت کرتے ہو، ساری رات نوافل ادا کرتے ہو، کبھی قیام میں کھڑے ہوتے ہو، کھڑے کھڑے ہو کر تمہارے پاؤں میں ورم آ گیا ہے۔ اے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کریم تو راتوں کو قیام کرتا ہے، راتوں کو میری عبادت میری بندگی میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن اے میرے محبوب راتوں کو کھڑا ہوا کر، ضرور کھڑا ہوا کر، میرے قرب میں کھڑا ہوا کر، میری عبادت میں کھڑا ہوا کر، لیکن اے محبوب ساری ساری رات کھڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، رات کا تھوڑا سا حصہ کھڑا ہو جایا کر، نصفہ او انقص منہ قلیلا، رات آدھی کو کھڑا ہو جایا کر، آدھی رات قیام کر لیا کر، رات کو تھوڑا سا کم کر لے، تیری مرضی ہے تو محبوب زیادہ کر لے یا کم کر لے، لیکن اے میرے محبوب تیرے پاؤں میں ورم آ جائے، میرا اللہ فرماتا ہے میں رب بھی گوارا نہیں کرتا، لہذا محبوب ساری رات قیام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیا کر، اپنے اس جسم کو جو ہے مشقت میں نہ ڈال، لیکن اے محبوب ایک بات ہے او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اے محبوب تیری مرضی ہے، رات آدھی قیام کر، تھوڑا قیام کر، زیادہ قیام کر، لیکن محبوب جب تو کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے ورتل القرآن ترتیلا، اے محبوب قرآن کو خوب ترتیل کے ساتھ پڑھا کر کہ تیرا قرآن میرے فرشتے بھی سنتے ہیں، میں خدا بھی سنتا ہوں۔ یعنی محبوب کو اتنی بھی تکلیف ہو رب گوارا نہیں کرتا، لیکن اس دین کی خاطر، دین کی تبلیغ کی خاطر، اسلام کو لوگوں تک پہنچانے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے اندر پتھر کھائے جس میں مقدس لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ کے نالین شریفین، مقدس نالین جو تھے وہ خون سے بھر گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شدت تکلیف سے بیٹھتے تو وہ بازوؤں سے پکڑ کر پھر کھڑا کر دیتے، پھر پتھر مارتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ دین کی تبلیغ میں بڑا مشکل جو ہے وقت آپ کو گزارنا پڑا، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں عائشہ، جو طائف کا دن تھا وہ سب سے زیادہ مشکل کا دن تھا میرے لیے۔ طائف کے اندر سب سے زیادہ مشکلات برداشت کی تو وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہوں نے دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچایا، لیکن جب کفار کے مشرکین مکہ کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے اپنے محبوب کو مکہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ کیا محبوب اگر یہ نہیں مانتے تو چھوڑ دیں ان کو، مدینے چلا جا۔ صحابہ کرام چلے گئے اللہ کے محبوب کے حکم کے مطابق۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف سفر شروع کیا، لیکن انسان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چونکہ ایک کامل انسان ہے اور مکمل بشر اللہ نے بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا، حقیقت نور ہے، لیکن بشری لباس اور بشری لبادہ دے کر دنیا کے اندر بھیجا، تو انسان جہاں پیدا ہوتا ہے، انسان جہاں رہتا ہے، جہاں اس کا بچپن گزرتا ہے، جہاں اس کی جوانی گزرتی ہے، وہ جگہ چھوڑنے کا دل انسان کا نہیں کرتا۔ یہاں ہمارے اس ملک پاکستان کے کئی نوجوان جو اپنے رزق کی خاطر بیرون ملک قیام پذیر ہیں، ان کو اپنا وطن یاد آتا ہے، جہاں وہ پیدا ہوئے، جہاں رہے، یعنی جو ایک نسبت ہوتی ہے، جو ایک تعلق ہوتا ہے، وہ انسان کو کبھی نہیں بھولتا، وہ ہر دم یاد رہتا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو بار بار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چہرہ گھما کر مکے کی طرف دیکھتے اور دل میں سوچا کہ اے مکہ، میرا تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ رب العالمین کو الحاکمین کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ سے روانہ ہوئے، جب مکہ سے باہر نکلے، پیچھے مڑ کر مکہ کی طرف دیکھا، مکہ کے مکانوں کی طرف دیکھا، مکہ کے گھروں کی طرف دیکھا، اللہ کے گھر کی طرف دیکھا، مڑ کر دیکھا، دل میں خیال آیا کہ یہ جگہ میری جو ہے وہ ولادت کا ہے، یہاں میں پیدا ہوا، یہاں میں نے بچپن گزارا، یہاں میں نے جوانی گزاری، اب مجھے یہ مکہ چھوڑ کر مدینے جانا پڑ رہا ہے، یہاں سے ہجرت کرنی پڑ رہی ہے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کے دل میں جب مکہ کی محبت جو تھی، اپنی اس قیام گاہ کی محبت جو دل میں پیدا ہوئی، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آج حالات کے پیش نظر اگر تو مکہ چھوڑ کر یہاں سے جا رہا ہے، لیکن تیرا رب تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب، جس رب نے تیرے اوپر قرآن نازل کیا ہے، جس رب نے تیرے اوپر قرآن بھیجا ہے، وہ رب تجھ سے وعدہ کرتا ہے کہ ایک دن ضرور تجھے مکہ میں واپس لے کر آؤں گا۔ مکہ سے نکلے، رات کا معاملہ، کفار کا پہرا، وہ پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے عرض کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے، غار ثور میں پہنچے، غار ثور میں پہنچے، کفار تلاش کرتے وہاں پہنچے۔ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت جو تھی وہ ایک مکڑی کے جالے اور کبوتر کے گھونسلے سے کروائی، اور جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وفادار ہوتا ہے، اللہ اس کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کو بھی انعام اور مقام عطا فرماتا ہے۔ وہ مکڑی نے جالا بنا، اللہ نے اس مکڑی کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ کبوتر نے انڈے دیے، اللہ نے اس کبوتر کی نسل کو آج بھی مدینہ کے اندر قیام پذیر کر دیا ہے۔ آج بھی سبز گنبد کے اندر اوپر جو ہے وہ کبوتر جو نظر آتے ہیں وہ انہی کبوتروں کی نسل سے چلے آ رہے ہیں، یعنی اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرما دیا۔ غار ثور سے نکلے، راستے میں جب چلے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت ابوبکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ اور ایک وہ جو رہبر جس کو لیا، جس کو راستہ بتانے کے لیے لیا، یہ چار لوگ جب سفر کرتے نکلتے ہیں، راستے میں ایک جھونپڑی نظر آتی ہے، ایک کٹیا نظر آتی ہے، جھونپڑی نظر آتی ہے۔ اس جھونپڑی کے قریب جب پہنچے تو وہ جھونپڑی تھی ایک عورت کی، ام معبد تاریخ نے اس کا نام بتایا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ اپنی جھونپڑی میں اناج، کچھ کھانے پینے کی چیزیں وہ رکھتی تھی تاکہ کوئی مسافر گزرے تو میں اس کی خدمت کروں، اس کو کھانے کو کچھ پیش کروں، مسافر کو پانی پیش کروں، کچھ کھانے کا سامان ہو وہ پیش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس کے پاس پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ام معبد، کیا کچھ کھانے کو ہے؟ وہ عرض کرنے لگی کہ اے خوبصورت چہرے والے، قحط کا زمانہ چل رہا ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو جھونپڑی کے اندر، کٹیا کے اندر ایک بکری جو تھی وہ بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا یہ بکری؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرا خامد ابو معبد جو ہے وہ بکریاں چرانے کے لیے چلا گیا ہے لے کر، لیکن یہ بکری اتنی کمزور اور اتنی لاغر ہو چکی ہے کہ یہ ریوڑ کے ساتھ چل نہیں سکتی، اتنی کمزور ہے، چل نہیں سکتی، اور اس کی دودھ دینے کی عمر بھی گزر چکی ہے، اب یہ دودھ بھی نہیں دیتی، اس لیے جو ہے یہ ریوڑ کے ساتھ نہیں گئی، یہاں گھر میں ہی بندھی ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس کے دودھ ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، یہ دودھ نہیں دیتی، اس کے دودھ دینے کی بھی عمر گزر گئی ہے۔ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری اجازت ہو تو ہم اس سے دودھ لے لیں۔
اگر تو اجازت دے تو ہم اس سے دودھ لے لیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ بکری دودھ تو دیتی نہیں، اگر آپ اس سے دودھ لے سکتے ہیں تو لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بکری کے پاس گئے، بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا، اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیرا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دست رحمت لگنے کی دیر تھی، اس بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا، اس نے اپنے ٹانگیں کھول دی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا اے ام معبد برتن لے کر آ۔ برتن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس برتن میں دودھ نکالنا شروع کر دیا۔ جب برتن دودھ سے بھر گیا، آقا نے خیمے والوں کو دیا، اس جھوپڑی والوں کو دیا کہ اس دودھ کو پیو۔ ساروں نے پی لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دودھ پینے کے لیے دیا، انہوں نے بھی دودھ پی لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی دودھ نوش فرمایا، پھر فرمایا اے ام معبد گھر میں جتنے برتن ہیں لے کر آ جا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بکری سے دودھ نکالتے جاتے حتیٰ کہ ام معبد کے گھر کے سارے برتن دودھ سے بھر گئے۔ وہ بکری جو لاغر ہو چکی تھی، جو کمزور ہو چکی تھی، جس کے اندر دودھ کے آثار بھی نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دست رحمت اس بکری کو لگا، اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ ام معبد کہ وہ بکری اس وقت کے بعد 18 سال تک زندہ رہی اور دن میں 2 وقت دودھ دیتی رہی۔ 2 وقت۔ پھر عمر بن خطاب کا جب دور حکومت آیا، دور خلافت آیا، تو اس وقت وہ بکری جو ہے وہ مر گئی، ہلاک ہو گئی، لیکن جتنی دیر تک وہ زندہ رہی، 18 سال تک اس ہجرت کی اس وقت سے لے کر 18 سال تک زندہ رہی اور لگاتار صبح و شام 2 ٹائم جو ہے وہ دودھ دیتی رہی۔ یہ دست مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ دست مصطفیٰ کا کمال ہے کہ وہ جانور، وہ بکری جس سے دودھ ختم ہو چکا تھا، جس کی دودھ دینے کی عمر گزر چکی تھی، جو لاغر اور کمزور ہو چکی تھی، لیکن مصطفیٰ کریم کا دست اقدس لگا، اس میں دودھ بھی پیدا ہو گیا اور لگاتار 18 سال تک وہ دودھ دیتی رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے جدا ہوئے، آگے چلے تو ام معبد کا خاوند گھر آیا، آ کر کہنے لگا کہ اے ام معبد یہ گھر میں خوشبو کیسی ہے، یہ گھر میں نور کیسا ہے، یہ گھر میں روشنی کیسی ہے، اور گھر میں یہ دودھ کیسا ہے، دودھ دینے والا جانور تو گھر کوئی نہیں تھا۔ تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو نہیں تھا پوچھا، تو وہ کہنے لگی کہ ایک مبارک آیا تھا، ایک برکت والا آیا تھا، جس کے آنے سے گھر میں برکت آ گئی، کہ جس کے آنے سے گھر جو ہے وہ سارے برتن دودھ سے بھر گئے اور اسی کی خوشبو ہے اور اسی کی روشنی اور چمک ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ بعد میں ام معبد اور اس کے خاوند اور گھر والوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایمان قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ام معبد کے خیمے سے نکلے، آگے چلتے چلتے راستے کے اندر قریش مکہ نے، کفار مکہ نے چونکہ اعلان کروا دیا تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا یا آپ کا سر جو ہے معاذ اللہ قلم کر کے لائے گا، اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ سراقہ بن مالک بن جاشم کا واقعہ پچھلے جمعہ عرض کیا، تھوڑی دیر آگے گئے، کچھ وقت آگے گئے، تھوڑا سفر آگے کیا، آگے سے حضرت بریدہ اسلمی 70 لوگوں کے ساتھ انہوں نے بھی اعلان سن لیا، ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے نہیں، بریدہ نام ہے، سامنے سے آ کر 70 لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکا۔ جب راستہ روکا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے، ہمارا راستہ روکنے والا کون ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ انا بریدہ، کہ میرا نام بریدہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی طرف دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر مبارک ہو، اے ابو بکر مبارک ہو۔ وہ بریدہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گرفتار کرنے، انعام کے لالچ میں آیا، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہم کلام ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس کا نام پوچھا تو وہ کہنے لگا میرا نام بریدہ ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بکر فرمایا ابو بکر ابشر، ابو بکر بشارت ہو، قد بردن امرنا والصلح، آقا نے فرمایا کہ یہ بریدہ ہے، اس کے نام سے آقا نے فرمایا کہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور ہماری جو ہے وہ بات بن جائے گی، صلح ہو جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے، کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے کہا میں قبیلہ بنو اسلم سے تعلق رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ابو بکر مبارک ہو، قد سلمنا، ہمیں بھی سلامتی پہنچ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بنو اسلم قبیلے کی کس شاخ سے تمہارا تعلق ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بنی سہم سے ہوں۔ آقا نے فرمایا اصبت سہمک، اے بریدہ تجھے بھی اپنا حصہ مل گیا۔ سہم کہتے ہیں حصے کو۔ جب اس نے کہا کہ میں بنو اسلم قبیلے کی جو ہے وہ اس شاخ سے ہوں، بنی سہم سے، آقا نے اس سے نکالا لفظ، فرمایا کہ تو بنو سہم سے ہے، اصبت سہمک، اللہ نے تجھے تیرا حصہ عطا کر دیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ اللہ کا رسول ہوں۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سنا، آپ کے چہرے کو دیکھا، تو باوجود اس کے کہ وہ گرفتار کرنے آیا تھا، خود محمد کی زلفوں کا اسیر ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لایا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اب مدینے میں داخلہ ایسے نہیں ہوگا، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میرے ہاتھ میں کوئی جھنڈا ہو، میں جھنڈا لے کر آگے آگے جاؤں، آپ میرے پیچھے پیچھے آئیں۔ آقا کریم فرمایا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے نیزے پر اپنا عمامہ اتار کر لہرا دیا، اس کو جھنڈا بنایا اور جھنڈا بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتا ہوا مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہاں سے گزر کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ قباء کی وادی آئی، وہ قباء کی بستی آئی، وہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قیام فرمایا۔ چند دن قیام کرنے کے بعد وہاں پر جو ہے وہ اسلام کی پہلی مسجد تعمیر کی، جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ، فرمایا وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، وہ مسجد تعمیر ہوئی، وہاں جمعہ جو ہے وہ اس کا جمعے کا اہتمام کیا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے آگے مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے، اب مدینے والوں کو پیغام پہنچ چکا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچنے والے ہیں۔ تو مدینے کے سارے لوگ صبح جاتے اس پہاڑ کی طرف جہاں وہ اپنے مہمانوں کو رخصت کیا کرتے تھے، جہاں وہ مہمانوں کو رخصت کیا کرتے تھے، وہاں جا کر بیٹھ جاتے کہ اس راستے سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئیں گے۔ صبح بیٹھتے، شام ہو جاتی، شام کو واپس چلے جاتے، دوسرے دن پھر آتے، صبح آ جاتے، شام تک بیٹھے رہتے انتظار میں، شام کو پھر واپس چلے جاتے۔ ایک دن جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان پہاڑوں کے قریب پہنچے، ایک یہودی جو تھا وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا ہوا تھا، اس نے جب دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے تو اس نے اعلان کیا کہ اے مدینہ والو خوش ہو جاؤ، تمہارے سردار آ گئے ہیں، خوش ہو جاؤ تمہارے سردار آ گئے ہیں۔ اب مدینے کے لوگ خوشی خوشی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کر رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور لوگ جوان، بچہ، بوڑھے، عورتیں، کوئی بھی گھروں کے اندر نہیں رہا، عورتیں گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی ہیں، غلام، لڑکے، نوجوان جو تھے وہ گلیوں کے اندر پھیل گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس شام سے مدینہ کے اندر داخل ہوئے۔ وہ لوگ یہ اعلان کر رہے تھے، یہ نعرے لگا رہے تھے جاء رسول اللہ وجاء نبی اللہ، ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے اندر اللہ کا رسول آ گیا ہے، ہمارے اندر اللہ کا رسول آ گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے مدینہ کے اندر قدم رکھا، وہ دن بھی تاریخ بتاتی ہے 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، دن سوموار کا تھا۔ اس دن مدینے والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو قبیلہ بنو نجار
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مبارکہ، والدہ محترمہ اس قبیلے سے تعلق رکھنے والی تھی۔ اس قبیلے کے اندر جب پہنچے تو اس قبیلے والوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کیا، اور بچیاں چھوٹی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے استقبال میں وہ نعتیں پڑھ رہی تھی، کہتی تھی طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، کہ وہ پہاڑ کی وہ گھاٹی جہاں ہم اپنے مہمانوں کو رخصت کرتے تھے، اس پہاڑ کی چوٹی سے ہمارے اوپر 14ویں کا چاند چڑھ گیا ہے، 14ویں کا چاند ہمارے اندر طلوع ہو گیا ہے، اور وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قیام کیا، وہاں پر جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ آقا کریم ہمیں میزبانی کا شرف عطا فرمائے، ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ میزبان بنے، آقا ہمارے مہمان بنے۔ لیکن آقا نے فرمایا میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، یہ مامور من اللہ ہے، جہاں اس کا اللہ کا حکم ہوگا یہ بیٹھ جائے گی، جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہاں ہی ہماری قیام ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا، اونٹنی چلتے چلتے اس جگہ پر جا کر پہنچی جہاں پر آج مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی ہے، وہاں بیٹھی، بیٹھ کر پھر اٹھی اور اٹھ کر ایک چکر لگایا، چکر لگا کر پھر واپس اسی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ جتنا چکر اس نے لگایا تھا اتنی جگہ پر جو ہے وہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اور پھر قریب میں مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا، مقدر کا ستارہ چمکا ان کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شرف میزبانی عطا فرمایا، آقا اس کے مہمان بنے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں قیام اور پھر موافقات، پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں چھوڑ کر آئے تھے کہ علی ان کافروں کی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا۔ 3 دن بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے حضرت علی، پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں پر چھالے پڑ چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست اقدس حضرت علی کے پاؤں پر پھیرا، فوراً چھالے اور تکلیف دور ہو گئی، فوراً چھالے اور تکلیف دور ہو گئی۔ اور پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اسلام کی تبلیغ کی، اللہ نے دین اسلام کو وہاں عروج عطا فرمایا، اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین نے اپنا وعدہ پورا کر دیا جو اللہ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، کہ محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مکہ آج تم چھوڑ کر جا رہے ہو لیکن تمہارا رب یہ وعدہ کرتا ہے کہ تمہیں اس مکے میں واپس لوٹائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی آ گیا کہ پھر ایک فاتح کی حیثیت سے فتح مکہ ہوا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس مکے میں تشریف لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کیا، جنہوں نے صحابہ کو جو ہے وہ تکلیفیں دیں، ان پر ظلم و ستم کیے، آج وہ سب سر جھکائے کھڑے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کیا جائے گا، کیونکہ جو فاتح جہاں بھی جاتا ہے وہ وہاں کے لوگوں کو تہ و تیل کر دیتا ہے، ان کو قتل کروا دیتا ہے، سارے سر جھکائے کھڑے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، آج پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے قریش مکہ، اے مشرکین مکہ، آج تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول آپ کریم ہیں، ہمارے اوپر کرم فرمائیے۔ آقا نے فرمایا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج میں نے تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے، ساری خطاؤں کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ نے اسلام کو عروج عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی، اسلام پھر پھیلا دنیا کے اندر۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین کی تبلیغ کی خاطر، اس دین کو دنیا کے اندر پھیلانے کی خاطر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیفیں برداشت کی، صحابہ نے تکلیفیں برداشت کی۔ آج ہم کہتے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے، آج ہم کہتے ہیں دین پر چلنا مشکل ہے، ہمیں دین کے لیے گھر نہیں چھوڑنا پڑا، ہمیں دین کے لیے تکلیفیں نہیں برداشت کرنی پڑی، ہمیں دین کے لیے مارے نہیں کھانی پڑی،
ہمیں دین کے لیے جو ہے وہ کسی ظلم و ستم کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ہم نماز پڑھنی ہو تو مسجد میں قالین ہے، پنکھے ہیں، روشنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ لوگ تپتے صحراؤں کے اندر نمازیں ادا کرتے، تپتے صحراؤں کے اندر وہ نماز پڑھتے، ان کو ماریں پڑتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سین کعبہ کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر آپ کی گردن پر ڈال دی جاتی ہے. اتنی تکلیفیں، لیکن کبھی کسی صحابی نے نہیں کہا کہ دین پر چلنا مشکل ہے. آج ہمیں آسانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں دین پر چلنا مشکل ہے. جو چلنا چاہتا ہے اس کے لیے مشکل نہیں ہے، جو نہیں چلنا چاہتا اس کے لیے پھر مشکل ہی مشکل ہے. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں دین اسلام پر صحیح معنوں کے اندر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.